بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے جو 1965 یا 1971 میں بھی نہیں تھی۔ کیسے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جنرل بابر افتخار کے بیان، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں پاکستان کے، ان کا بیان ہم آپ کو بتائیں گے۔ مودی کا کیا کہنا ہے، بھارت اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ الیکشن، جو امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد پاکستان، بھارت اور چین میں کیا ہونے والا ہے۔ فرانس بھارت کی مدد کو آ چکا ہے اور دوسری طرف چین پاکستان کی مدد کو آ چکا ہے۔ پاکستان کو J-10 طیارے ملنے والے ہیں، ڈیل فائنل ہو گئی ہے، کتنے ملنے والے ہیں، تمام ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ گزشتہ روز چین اور بھارت کے درمیان میٹنگ بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ صبح 9 سے شام 7 بجے تک یہ میٹنگ چلتی رہی، 10 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ چین کا وہی مطالبہ ہے کہ آپ ڈس انگیجمنٹ کریں، ون سائیڈڈ ڈس انگیجمنٹ کا مطالبہ کر رہا ہے چین، جو بھارت کسی صورت نہیں مان سکتا۔ بھارت کے لیے بہت بڑی رسوائی ہوگی، بہت بڑی ذلت ہوگی اگر بھارتی فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ بھارت یہاں تک بھی چین کو کہہ چکا ہے کہ دونوں پیچھے ہٹتے ہیں، پہلے ہم ہٹیں گے، لیکن میڈیا کو، لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ پہلے چین ہٹا ہے۔ اور چین کو اس چیز سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن چین کا جو ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپنا 1 انچ بھی نہیں چھوڑنا، تمام علاقے واپس لینے ہیں، اور چین کو یہ بھی پتا ہے کہ بھارت ان علاقوں سے کیا کام لینے والا ہے، کیسے امریکہ اور اسرائیل یہاں پر آ کر مداخلت کرنے والے ہیں، اس لیے چین چھوڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ بھارت کہے گا کہ کاش میں نے چین کی بات مان لی ہوتی، اور اس وقت میں عزت اور وقار کے ساتھ یہ علاقے چھوڑ دیتا، کیونکہ یہ چھوڑنے تو بھارت کو پڑیں گے لیکن اس وقت بھارت کے پاس عزت بھی نہیں ہوگی، ہار بھی مان چکا ہوگا، اور پھر منت سماجت بھی کرنی پڑے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس جو ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ لداخ اور گلوان کو بھی آپ بھول جائیں گے جو کچھ گلگت میں ہونے والا ہے۔ گلگت میں چین اور پاکستان دونوں کے سٹیکس ہیں۔ پاکستان کا وہ علاقہ ہے اور وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے، وہاں پر امریکہ نے بھارت سے حملہ کروانا ہی کروانا ہے، اور اس کے بعد جو خونریز جنگیں اور جو خونریز وہاں پر جھڑپیں ہونی ہیں، آپ لداخ اور گلوان کو بھول جائیں گے، یہ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں۔ بپن راوت جو بھارت کے آرمی چیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے الیکشن ایک بار ہو جائیں ختم، اس کے بعد نیا صدر آ جائے، اس کے بعد جو بڑی جنگیں ہونی ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور ہم پاکستان کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے آپ نے جو پلان بنایا ہوا ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، اور ہم اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ کی فضا ہے، یہ 72 سالوں میں ایسی فضا کبھی بھی نہیں تھی، جس کا مطلب ہے 1965 اور 1971 میں بھی جنگ کے اتنے آثار نہیں تھے جو آج ہیں۔ اب امریکہ نے جو بھارت کے ساتھ BEC ایگریمنٹ سائن کیا ہے، بیسک ایکسچینج کوآپریشن ایگریمنٹ، جو ان کا سائن ہوا ہے، اس کا اصل ہدف ہی یہ ہے، ایک تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا، جو بائیڈن آ گئے ہیں، اور جو کام وہ ریمنڈ ڈیوس جیسے کریکٹر سے لیتے تھے، ریمنڈ ڈیوس جیسے ایلیمنٹ سے جو کام وہ لیتے تھے، اب وہ بھارت سے لینے والے ہیں۔ دوسرا جو ان کا بڑا ہدف ہے وہ گلگت ہے، وہ صرف وہ پاکستان کے لیے نہیں، وہ چین کو توڑنے کے لیے ہے، وہ سی پیک کو توڑنے کے لیے ہے، اور چین کے جو تجارتی راستے ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہے، تاکہ جو چین کے ساتھ جو ان کی تجارتی جنگ ہے، جو ٹریڈ وار ہے، وہ آسانی سے جیتی جا سکے، اور چین جو امریکہ سے بڑی پاور بن چکا ہے، سپر پاور بن چکا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ تو اس لیے یہ BEC ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور بھارت نے یہ اس لیے سائن کیا ہے کہ جو 27 فروری کو جو بھارت کے ساتھ ہوا تھا، وہ جان چکے ہیں کہ ہم اس طرح سے تو پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہماری انفارمیشن کریکٹ تھی، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی تیاری ہی نہیں تھی، ہمارا کمیونیکیشن سسٹم صحیح نہیں تھا، ہم صحیح ٹارگٹ نہیں کر سکے، درختوں کو ٹارگٹ کر کے آ گئے،
تو بھارت کو لگتا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ جب بی ای سی ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو پاکستان کے جن ٹھکانوں کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو دور کی بات، جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، ایسا امریکہ اور بھارت کو لگتا ہے۔ اس لیے بھارت نے خوشی خوشی یہ ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، لیکن یہ ایگریمنٹ بھارت کے لیے تباہی کا باعث بننے والا ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں انڈیا کا پوری دنیا کے سامنے ایک ہی رونا ہے کہ مجھے پاکستان اور چین سے شدید خطرات لاحق ہیں، اور فرانس جو ہمیشہ مسلمانوں کے مخالفین کی مدد کے لیے سب سے بڑھ چڑھ کر سامنے آتا ہے، تو وہ پھر انڈیا کی مدد کے لیے سامنے آ گیا ہے تاکہ انڈیا پاکستان اور چین کے خلاف مضبوط ہو سکے، اور انڈیا کو 6 اسٹیلتھ سب مرینز دے رہا ہے، وہ 6 اسٹیلتھ سب مرینز وہ انڈیا کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فرانس کے صدر نے جو متنازع بیانات دیے ہیں، جس کے بعد اسلامی دنیا میں بڑی مخالفت ہوئی ہے ان کی، اور ان کو جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، یہاں تک کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی ان کے خلاف بولا ہے، جو ان کا پوپ ہے انہوں نے بھی اس کے خلاف بولا ہے، جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے بھی، یہ ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ لیکن بھارت سب سے پہلے فرانس کے ساتھ کھڑا ہوا، اور بھارت میں باقاعدہ ریلیاں نکلی کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جہاں مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے وہاں بھارت بھی سب سے آگے نظر آتا ہے۔ تو ان خوشامدوں کا تحفہ جو ہے وہ بھارت کو مل چکا ہے، اور فرانس بھارت کو 6 اسٹیلتھ سب مرینز دے رہا ہے۔ دوسری طرف ترکی پاکستان کے لیے جو تیسری وارشپ بنا رہا ہے، اس پر ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن اب جو موجودہ خبر ہے، جو تازہ ترین خبر ہے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ J-10C اسٹیلتھ فائٹرز کی جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو چکی ہے۔ 30 J-10C فائٹرز پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے والے ہیں، اور 20 جو باقی 20 رہ جائیں گے وہ بھی عنقریب انشاءاللہ PAF میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹوٹل 50 طیاروں کی ڈیل ہے، اور یہ اتنے زبردست طیارے ہیں، یہ 2006 میں چین نے اپنی ایئر فورس میں شامل کیے تھے۔ 2009 میں پاکستان چین سے یہ لینا چاہتا تھا، لیکن پھر پاکستان چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنانا چاہتا تھا، اور اب چونکہ پاکستان اس میں بلاک 3 تک پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت 110 JF-17 تھنڈر طیارے ہیں، اور وہ دوسرے ممالک کے لیے بھی بنا رہا ہے، دوسرے ممالک کو بھی بیچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ 75 F-16 طیارے ہیں پاکستان کے پاس۔ تو اس وقت پاکستان کو لگ رہا ہے کہ اسے یہ ڈیل کر لینی چاہیے، یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے، اور 30 طیارے جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے والے ہیں۔ اور اب پاکستان کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ J-31 اسٹیلتھ فائٹر ہے، جو پوری دنیا امریکی F-35 خرید رہی ہے، اس کے مقابلے میں J-31 اسٹیلتھ فائٹر جو ہے وہ بہترین طیارہ ہے، اور یہی پاکستان کا اگلا ٹارگٹ ہے، پاکستان کا اگلا ہدف ہے۔ J-10C فائٹرز میں آپ 6000 کلوگرام تک جو مواد ہے وہ کیری کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک وقت میں 11 میزائلز فٹ ہو سکتے ہیں، امپرووڈ ریڈار سسٹم ہے، اور بہت سارے جدید فیچرز ہیں۔ یہ طیارے جو ہیں پاکستان کی ایئر فورس کو انشاءاللہ مزید ترقی دیں گے، اور پاکستان ایئر فورس کی طاقت میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ اور دوسری طرف بھارت اور چین کے جو معاملات ہیں وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، مذاکرات بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، اور چین مسلسل جنگی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کو امریکی صدارتی انتخابات کے ریزلٹس کا انتظار ہے، اگلا صدر کون آتا ہے، اور وہ آ کر اس کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں، وہ کیا اقدامات کرتا ہے، اس کے آنے کے 3 سے 6 مہینے تک سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ اور بھارت اور چین کی جنگ تو یقینی جنگ ہے، لیکن اس وقت جو چیز بھی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں۔ اس کے بعد چین بھی دیکھے گا امریکہ کی کیا پالیسی ہے، جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پر امریکہ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، بھارت کی مدد کو وہ کس حد تک آ سکتا ہے، اور چین کو صرف بھارت کے ساتھ لڑنا ہے، یا امریکہ اور بھارت دونوں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، یا اس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی آ سکتے ہیں، چین نے روس کو ساتھ میں لانا ہے، پاکستان کو ساتھ میں لانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی دیکھی جا رہی ہیں، اور ان سب کا جو فائنل پتہ چلے گا وہ نئے امریکی صدر کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔
ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔